وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، سلام رضا کی تشریح لے کر ادارہ الاقبال فی القرآن کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا جو خوبصورت گلدستہ پیش کیا، اس گلدستے کا دوسرا شعر اور دوسرا پھول اس طرح ہے: مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اوصاف بیان کیے ہیں۔ پہلا وصف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان نبوت کا سورج قرار دینا ہے، اور دوسرا وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ رسالت کا وہ خوبصورت پھول قرار دینا ہے جس کے بغیر نبوت اور رسالت کی عمارت مکمل نہیں ہوتی۔ اس گلدستے کے پہلے شعر کے اندر حضرت احمد رضا علیہ الرحمہ نے نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا: شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بزم ہدایت کی شمع اور چراغ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس بات کو مزید واضح کرتے ہوئے اگلے شعر کے اندر آپ یہ کہتے ہیں: مہر چرخ نبوت پہ روشن درود۔ مہر سورج کو بولتے ہیں، چرخ نبوت کے آسمان کو، آسمان نبوت کے سورج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آسمان پہ سورج کی حیثیت سے سبھی لوگ آشنا ہے کہ سورج کی روشنی سے ہی تاروں کی چمک دمک ہے، سورج کی روشنی سے ہی چہار سو اجالا ہے، سورج کی روشنی سے ہمہ جہت فوائد اور نعمتوں کا میسر آنا ہے۔ سورج کے نکلے اور سورج کی روشنی کو اللہ پاک نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمان نبوت کا سورج قرار دینے کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے، سلسلہ رشد و ہدایت کے سلسلے میں آسمان کی طرف سے انسانوں کا جو انتخاب کیا جاتا ہے، اس میں سے سب سے بنیادی کردار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز و برکات سے ہر تارہ اور ستارہ فیض پا رہا ہے، ہر نبی اور اس کا امتی نبی کریم علیہ السلام سے فیض پا رہا ہے، اس لیے کہ آسمان نبوت کے سورج آپ ہیں۔ جس طرح سورج نکلتا ہے، چہار سو ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں، خوب روشنی ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ساری الیکٹریسٹی کو ملا کر بھی روشنی کی جائے تو سورج کی روشنی کے مقابلے میں وہ ہیچ ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب سورج چمکتا ہے، چہار سو عالم اجالا پھیل جاتا ہے، ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں، ہر سو نور پھیل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمان نبوت کے سورج تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منصہ شہود پہ آنے سے قبل انبیاء اور رسل علیہم السلام دنیا میں نور کو پھیلاتے رہے، چمکتے رہے، ستاروں کی مانند روشنی بکھیرتے رہے، دنیا کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنے، کائنات ان سے فیوز و برکات پاتی رہی، تاہم وہ تمام ستارے اور تارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فیض پاتے رہے۔ قرآن کریم نے بھی آپ کو سراجم منیرہ کہا ہے، چمکتا روشن چراغ سورج کہا ہے۔ حضرت احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے تحت بارگاہ نبوت میں عرض کرتے ہیں: مہر چرخ نبوت پہ روشن درود۔ مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نورانی وصف کو بیان فرمایا، اور سورج کا کام نور کی کرنیں بکھیرنا، ہر سو اجالا کرنا ہے، تو اجالے کی نسبت سے آپ نے درود پاک کا وصف روشن استعمال کیا ہے کہ جس طرح سورج روشن ہوتا ہے، آپ کے اوپر جو رحمتیں اللہ کی نازل ہو، درود نازل ہو، وہ بھی روشن ہو۔ آپ نے فرمایا: مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام۔ رسالت کے باغ کے ایسے پھول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے جس کے بغیر نبوت اور رسالت کی عمارت نامکمل رہتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری اور مجھ سے قبل انبیاء کی مثال اس خوبصورت عمارت کی سی ہے
جس کو بنا کے ایک اینٹ کو چھوڑ دیا گیا۔ لوگ آتے ہیں، اس عمارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے بنانے پہ بڑا تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی، اس کی بناوٹ، اس کی دلکشی انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ لیکن دیکھنے والے جب اس اینٹ کی جگہ پہ پہنچتے ہیں جو اینٹ خالی چھوڑی گئی ہوتی ہے تو بڑا تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش یہ اینٹ لگا دی جاتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسر نبوت کی وہ اینٹ میں ہوں جس نے عمارت کو مکمل کر دیا ہے اور میرے اوپر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے۔ حضرت احمد رضا علیہ رحمہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بزم ہدایت کی جو شمع آپ ہیں اور اس آسمانی نبوت کے روشن چراغ اور سورج آپ ہیں اور نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنے والے بھی آپ ہیں۔ کہتے ہیں گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ اس ختم نبوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت احمد رضا علیہ رحمہ فرماتے ہیں گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام۔ یوں جو آپ نے دعویٰ کیا تھا اس دعوے کی دلیل بھی ہو گئی اور اس دعوے کا اختتام بھی ہو گیا۔ آپ نے دعویٰ کیا شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس کی دلیل دی کہ مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، اور اس دلیل کو ختم اس طرح کیا گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام۔ گویا کہ آپ نے شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام کے دعوے کے ساتھ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ جو دعویٰ کیا تھا اس کی دلیل میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ دلیل لے کر آئے اور اس دلیل کا خاتمہ اور تتمہ اس طرح کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ دونوں اشعار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر اٹیچ ہے کہ ایک دوسرے کے مفہوم کو واضح کر رہے ہیں، دلائل کو بیان کر رہے ہیں، اور دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خوبصورت دلیل اور انداز بھی ہے۔ مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، حضور کا قرب نصیب فرمائے، دنیا آخرت میں ان کی معیت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ